السلام علیکم، میں جواز حسن جویا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک ہیومک ایسڈ۔ ہر کسان کے ذہن میں، ہر کسان کے زبان پر ہیومک ایسڈ جی ہیومک ایسڈ دیں، کس وقت دیں، کس فصل کو دیں، فصل کو کس وقت ضرورت ہے، ہیومک ایسڈ کا فولیئر کریں، ہیومک ایسڈ فلڈ کریں، کتنا ہیومک ایسڈ فلڈ کریں۔ پہلے تھوڑا سا ہیومک ایسڈ کے متعلق جان لیں۔ میری رائے ہیومک ایسڈ کے متعلق یہ ہے کہ ایک انتہائی فضول چیز ہے، نہ اس میں کوئی ایسی افادیت ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں ہیومک ایسڈ اویلیبل ہے وہ زمینوں کے لیے مضر ہے۔ پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ہیومک ایسڈ ہوتا کیا۔ ہیومک ایسڈ بنیادی طور پہ 3-4 چیزوں کا کمبینیشن ہے جو بنایا جاتا ہے۔ لیکوڈ فارم میں زیادہ تر ہوتا ہے، یہ گرینیول میں بھی ہوتا ہے، دانے کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ ہماری زمینوں کو ہیومس کی ضرورت ہے، کاربن کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہیومک ایسڈ میں ہیومس اور کاربن ہوتا ہے۔ ہیومک ایسڈ میں بہت کم ہیومس ہوتا ہے اور بہت کم کاربن ہوتا ہے۔ ہماری زمینوں کو بہت زیادہ ہیومس کی ضرورت ہوتی ہے اور کاربن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری زمین کو ایک سال میں اگر ہم 2 فصلات لیتے ہیں تو 1 ٹن ہیومس کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 ٹن سے مراد 25 من ایسا بایو ماس جس میں ہیومس موجود ہو۔ چند لیٹر ہیومک ایسڈ یا 1-2-4 کلو ہیومک ایسڈ گرینیول دینے سے نہ ہیومس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ ہی کاربن کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں جو ہیومک ایسڈ میسر ہیں یا اویلیبل ہیں ان میں سے بیشتر تو زمین کے لیے مضر ہے۔ ہیومک ایسڈ بنانے کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ کن چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لیگنائٹ لیا جاتا ہے۔ لیگنائٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ سے اور فاسفورک ایسڈ سے۔ یہ مہنگا طریقہ ہے۔ یہ انگریڈینٹ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہو یا فاسفورک ایسڈ ہو، یہ دونوں مہنگے آئٹم ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ سے لیگنائٹ کو ٹریٹ کر کے ہیومک ایسڈ بنا لیتے ہیں۔ سوڈیم ہماری زمینوں میں ویسے بہت زیادہ ہے، ہماری زمینوں کی پی ایچ زیادہ ہے، ہماری زمینیں کیلکیریس ہیں۔ سوڈیم ہمارے پانی میں بھی اس کی مقدار زیادہ ہے جو ہم ٹیوب ویل سے نکال کے پانی لگاتے ہیں زمینوں کو، اور کیلشیم کاربونیٹ پہلے زیادہ ہے۔ تو سوڈیم ایک انتہائی مضر سالٹ جس سے پہلے ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ممکن نہیں ہے تو اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ جسے تیزاب گندھک کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے سلفیورک ایسڈ کہتے ہیں، یہ بھی زمین کے لیے مضر چیز ہے۔ گو ہمارے زرعی یونیورسٹیز کے پرانے ایگریرینز آج بھی بضد ہیں کہ جی زمین کو تیزاب دینا چاہیے، لیکن لیٹسٹ ریسرچ اور لیٹسٹ اسٹڈیز کے مطابق تیزاب دینے سے زمین کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو لیونگ آرگنزم جو بیکٹیریاز اور جرثومے ہماری زمین میں مائکروبز یا میکروبز موجود ہیں، یہ ان کو ختم کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ یا آرگینک میٹر پہلے کم ہے، یہ اس کو مزید کم کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہماری زمین میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے پورز کھول دیتا ہے اور پانی لیچ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب آپ بازار سے ہیومک ایسڈ لیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں یہ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے یا سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ۔ اگر پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے تو پھر یہ کم خطرناک ہے۔ اگر یہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یہ فاسفورک ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے تو یہ کم خطرناک ہے۔ اگر یہ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے تو زیادہ خطرناک۔ آپ لوگ جب ہیومک ایسڈ زمین میں فلڈ کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو ایک بار آپ کو فصل میں تبدیلی نظر آتی ہے، بہتر تبدیلی، یعنی کہ فصل کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے، فصل کی گروتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف تیزاب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ زمین کو تیزاب دیں گے تو ایک بار فصل کو وہ اٹھان دے گا۔ جیسے ہماری انسانی ڈرگز میں اسٹیرائڈز کردار ادا کرتا ہے کہ اگر آپ اسٹیرائڈز لے لیں گے تو ایک بار آپ کو بہت زیادہ انرجی اور توانائی محسوس ہوگی، اور اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ اسٹیرائڈ لیں گے تو وہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو تیزاب بھی بنیادی طور پہ زمین میں اسٹیرائڈ کی طرح کام کرتا ہے، وقتی طور پہ فائدہ دیتا ہے، دورس نتائج یہ ہیں کہ زمین کو کھوکھلا کرتا ہے، اس کی زرخیزی کم کرتا ہے، اس کو بنجر کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔
گو اس پہ بہت سارے لوگ آج بھی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جی، تیزاب کو جتنا آپ برا کہتے ہیں تیزاب اتنا برا نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کمپیٹنٹ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تیزاب زمین کے لیے مضر ہے. اگر آپ اپنی زمین میں کاربن اور ہیومس، بنیادی طور پہ یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر کمپنیاں ہیومک ایسڈ متعارف کروا رہی ہیں یا بیچ رہی ہیں. تو ہیومس اور کاربن کی ایک بہترین سورس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اینیمل مینیور ہے، یعنی آپ کی روڑی یا جانوروں کا گوبر بہترین سورس ہے ہیومس اور کاربن کی. اس کے علاوہ پولٹری ویسٹ ہے، تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، تھوڑا سا، وہ بھی خطرناک سی چیز ہے تو اس کو تھوڑی مقدار میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فصل کی جو باقیات ہیں، مطلب آپ فصل کی کٹائی کر لیتے ہیں، اس پودے کی جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں جسے فصل کی باقیات کہتے ہیں، وہ بہت بڑی اور بہترین سورس ہے کاربن اور ہیومس کی. ہم انہیں باہر نکال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ بہترین سورس ہے ہیومس اور کاربن کی. یعنی کہ آپ کے پاس بہت ساری مثبت چیزیں ہیں جو واقعی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں اور ہیومس اور کاربن کی ضرورت پوری کرتی ہیں. میں یہ رٹوا دیا گیا ہے کہ جی ہیومک ایسڈ کوئی بہت افلاطون چیز ہے، یہ کوئی بڑی کمال چیز ہے. یار ہیومک ایسڈ بہت خطرناک چیز ہے. ممکن ہے یہ لفظ بہت سے لوگوں کو گراں گزرے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہیومک ایسڈ مضر ہے زمین کے لیے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ متواتر زیادہ مقدار میں ہیومک ایسڈ استعمال کرنے سے آپ کی زمین کا پی ایچ زیادہ ہو جائے گا. دوستوں کی یہی خواہش ہے کہ میں ہیومک ایسڈ بنانے پہ ایک ڈیمانسٹریشن ویڈیو بنا دوں. گو یہ چیز نہ میں کبھی استعمال کرتا ہوں، نہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کے بنانے پہ بھی ایک ڈیمانسٹریشن ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کم از کم اگر اتنا ناگزیر ہے ہیومک ایسڈ تو خود بنا کے استعمال کریں تاکہ اس میں سوڈیم اور سلفیورک ایسڈ سے محفوظ رہ سکیں. ہیومک ایسڈ کا جب استعمال مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ دو مشورے دیتا ہوں. ایک کہ یار آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کسی غریب کی مدد کر دیں. دوسری صورت، اتنے پیسوں کی پوٹاشیم یا نائٹروجن استعمال کر لیں، کیونکہ یہ دو بہتر کھاتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آئے. اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.